بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، جابر کیا نکاح کر لیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا کہ بیوہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کنواری لڑکی سے کیوں نہ کیا جو تمہارے ساتھ کھیلا کرتی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے، 9 لڑکیاں چھوڑیں، بس میری 9 بہنیں موجود ہیں، اسی لیے میں نے مناسب نہیں خیال کیا کہ انہیں جیسی ناتجربہ کار لڑکی ان کے پاس لا کر بٹھا دوں، بلکہ ایک ایسی عورت لاؤں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور ان کی صفائی و ستھرائی کا خیال رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4052۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کو ایک ہی کپڑے میں 2 کو کفن دیا، اور آپ دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کا عالم سب سے زیادہ کون ہے؟ جب کسی ایک کی طرف اشارہ کر کے آپ کو بتایا جاتا تو لحد میں آپ انہی کو آگے فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ان سب پر گواہ رہوں گا۔ پھر آپ نے تمام شہداء کو خون سمیت دفن کرنے کا حکم فرما دیا، اور ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ انہیں غسل دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4079۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے لیے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے منافقین بہانہ بنا کر واپس لوٹ گئے۔ پھر صحابہ کی ان واپس ہونے والے منافقین کے بارے میں 2 رائیں ہو گئی تھیں۔ ایک جماعت تو کہتی تھی ہمیں پہلے ان سے جنگ کرنی چاہیے، اور دوسری جماعت کہتی تھی کہ ان سے ہمیں جنگ نہ کرنی چاہیے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، بس تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہاری 2 جماعتیں ہو گئی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالی کی وجہ سے انہیں کفر کی طرف لوٹا دیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے، سرکشوں کو یہ اس طرح اپنے سے دور کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4050۔